قلبي يرف محلقا. ہمیں ہر حالت میں پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ جو ہے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر حالت میں، ہر وقت اور ہر جگہ جو ہے پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کبھی انسان پر وضو فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے. وضو کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں: فرض، واجب اور مستحب. یعنی کبھی کرنا فرض ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی کبھی مستحب عمل رہتا ہے، اچھا عمل رہتا ہے. اگر انسان وضو کر لے گا تو یہ اچھا عمل ہے. تو وضو فرض ہوتا ہے ہر قسم کی نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ پھر نماز فرض کی ہو اور نفل کی ہو، سنت ہو، چاہے پھر وہ نماز جنازہ ہو. ہر قسم کی نماز کے لیے وضو کا بنانا فرض ہے. اسی طریقے سجدہ تلاوت کے لیے وضو بنانا فرض ہے. اسی طریقے قرآن کریم کو چھونے کے لیے، چاہے پھر قرآن کریم ہو یا پھر قرآن کریم کی آیت کسی جگہ پر لکھی ہوئی ہو، جیسے کاغذ کے اندر لکھی ہے یا دیوار کے اوپر لکھی ہے، پیسے کے اوپر، درہم و دینار کے اوپر لکھی ہے، تو ہر جگہ اس آیت کو چھونے کے لیے یا قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو بنانا فرض ہے. اور وضو بنانا واجب صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ طواف کعبہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ وضو بنا لے، پھر طواف کعبہ کرے. اور وضو مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی شخص سونے کے لیے جا رہا ہے یا سونے سے اٹھا ہے، دونوں وقتوں میں وضو بنانا مستحب ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص پہلے سے باوضو ہے اور پھر نماز کا وقت آ رہا ہے، پھر سے وہ ثواب کی نیت سے وضو بنا رہا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے. اگر کوئی شخص کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بہت برا شعر کہتا ہے، قبیح جس کو کہا جاتا ہے، بہت ناپسندیدہ شعر کہتا ہے، تو اس کے بعد بھی وضو بنانا مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے نماز کے باہر اگر کوئی زور سے کہا لگا کر ہنستا ہے، بہت زور سے ہنستا ہے، اس کے بعد اس پر وضو بنانا مستحب ہے. یعنی اگر وہ وضو بنا لے گا تو بہت اچھا کام کرے گا. یہ اب جو چیزیں بتانے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضروری سمجھنی ہے. ہمارے یہاں بہت غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ میت کو غسل دینے کے لیے یا میت کو اٹھانے کے لیے وضو کو ضروری سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص وضو بناتا ہے اور میت کو غسل دیتا ہے تو بہت اچھا عمل ہے. میت کو غسل دینے کے لیے وضو بنانا مستحب ہے. اسی طریقے سے میت کو اٹھانے کے لیے وضو بنانا بھی مستحب ہے. اور ہر وقت کی نماز کے لیے وضو بنانا مستحب ہے. اور غسل جنابت یعنی کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، پھر وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے یا پھر سونا چاہتا ہے، ان تینوں عمل کرنے کے لیے یا کچھ اور عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ پہلے وضو بنا لے. اگر کوئی شخص بہت غصہ ہو گیا ہے، غصہ اس کے اندر آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنا لے. اور قرآن کریم کی کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے زبانی، تو اس کے لیے بھی وضو بنانا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ وضو بنانا مستحب ہے، اچھا عمل ہے. حدیث کو پڑھنا ہو اس کے لیے بھی وضو بنانا مستحب ہے. اسی طریقے سے حدیث کی کوئی روایت بیان کرنا ہو، روایت کرنا ہو تو اس کو اس وقت بھی وضو بنانا مستحب عمل ہے. اسی طریقے سے کوئی شرعی علوم ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، یعنی اسلامی کتابیں ہیں، ان کو دین کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے یا ان کو پڑھانے کے لیے بھی وضو بنانا مستحب عمل ہے. اب ایک اور دو تین چیزیں اور ہیں جن کو پھر سے بتانا پڑے گا کہ ان چیزوں کے اندر بھی ہم سے بہت زیادتی ہوتی ہے. اگرچہ فرض یا واجب تو نہیں ہے مگر مستحب عمل ہے. وہ یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے یا اقامت کہنے کے لیے وضو کا بنانا فرض یا واجب نہیں، البتہ مستحب عمل ہے. بغیر وضو کے اذان یا اقامت نہیں کہنی چاہیے، اچھا نہیں ہے. اسی طریقے سے خطبہ دینے کے لیے
خطبہ دینے کے لیے وضو کا بنانا فرض نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے اور اچھا عمل ہے، اور بغیر وضو کے یہ عمل نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو اس وقت بھی باوضو رہنا چاہیے، بہت ناپسند کیا گیا ہے اگر باوضو نہ رہے۔ اچھا عمل ہے اگر انسان وضو بنا لے۔ وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں حاجی جب ٹھہرتے ہیں تو اس وقت وضو بنانا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، وضو بنا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرنی ہوتی ہے، دوڑ لگانی ہوتی ہے، یہاں وہاں صفا اور مروہ کے چکر لگانے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وضو بنانا مستحب عمل ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو بتانا ضروری تھا، خاص طور سے میت کو غسل دینے کے لیے، میت کو اٹھانے کے لیے، اور اذان کے لیے، علوم شرعیہ کو پڑھنے کے لیے، اقامت کے لیے اور خطبے کے لیے کیا وضو بنانا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان چیزوں کے لیے وضو بنانا بھی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ مستحب عمل ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے دین کا شعار ہے، اور دین کے شعار کے لیے وضو بنانا بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں رکھے، اور پاک رہنے کی اور ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔